بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ میں ہوں کیسر انجم آئی پی پی نیوز کے پروگرام درود و سلام کے ساتھ۔ آپ اس سے پیشتر ہمارے 4 پروگرام سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہمارا 5واں پروگرام۔ درود و سلام ایک ایسا مقدس ترین سلسلہ محبت اور عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جو درود پاک پڑھتا ہے رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی حفاظت فرمائے۔ آج ایک معروف کتاب جس کا نام ہے فضائل درود شریف، جسے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، ایک اقتباس اس کتاب سے۔ قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی۔ ان کے بہت سے اعزاز و کرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس سر کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کوئی لفظ ان کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ صاحب رول بیان لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مومنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں۔ خلافت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے بعد صرف فرشتوں کو حکم فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود اور سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔